بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ وہ دفتر میں دو لڑکے بیٹھے ہیں، اس کو پڑھنا ہے تو اللہ کے گزشتہ ہماری دو تعلیمیں ہوئی ہیں، ان دونوں تعلیموں میں ہم نے آپ کو عید کی تیاری اور عید کی خریداری کی بارے میں بتایا تھا کہ تیاری کب کرنی ہے اور کیا کیا کرنی ہے، کیا چیز، کیسے کپڑے خریدنے ہیں، سب باتیں آپ کو گزشتہ تعلیم میں ہم بتا چکے ہیں، یاد ہے سب کو؟ اور بتانے کا مقصد یہ تھا کہ رمضان کا جو مبارک مہینہ آ رہا ہے، اس مہینے میں کوئی بازار نہ جائے، کہ وہ ایک مقدس مہینہ ہے، مبارک مہینہ ہے، وہ بازاروں میں جانے کا اور گھومنے کا مہینہ نہیں ہے۔ تو اگر ہم ابھی تیاری اپنی نہیں کریں گے عید کی خریداری، تو کیا ہوگا کہ رمضان کا جب مہینہ آئے گا تو اس وقت چپل لینے چل لو، کپڑے لینے چل لو، تو اس سے رمضان کا روزہ بھی خراب ہوتا ہے۔ دن میں جائیں گے تو روزہ لگے گا، اور رات کو جائیں گے تو تراویح خراب ہوگی۔ اسی وجہ سے ہم نے آپ سے کہا کہ بھئی رمضان سے پہلے پہلے جو بھی بازار کے کام ہے وہ کر لیں، کپڑے، چپل، جو بھی چیز خریدنی ہے خرید کے فارغ ہو جاؤ، تاکہ عید کے قریب کوئی چیز خریدنے نہ پڑے۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی سب کو؟ اب جو ہماری تعلیم انشاءاللہ چلیں گی وہ چلیں گی رمضان کس طرح گزارنا ہے، رمضان کس طرح گزارنا ہے۔ تو رمضان کے بارے میں ہم آپ کو سمجھائیں گے۔ سارے بچے غور سے توجہ سے سنیں کہ رمضان کا مبارک مہینہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو اپنا مہینہ کہا ہے کہ یہ میرا مہینہ ہے، اور اس میں کی جانے والی عبادتوں کا اجر بھی اللہ تعالیٰ خود عطا فرماتے ہیں کہ میں دوں گا اس کا اجر، میں دوں گا اس کا ثواب۔ اور رمضان کا مہینہ جو آتا ہے سال میں ایک دفعہ آتا ہے۔ سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ 12 مہینے۔ 11 مہینے ہم جیسے تیسے گزارتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ 11 مہینے بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق گزریں، کوئی نماز نہ چھوٹے، تلاوت نہ رہے، گناہ نہ کریں، لیکن اس میں پھر بھی کاہلی اور سستی ہو جاتی ہے، کبھی گناہ ہو جاتے ہیں، کبھی نماز چھوٹ جاتی ہے۔ لیکن رمضان کا جو مہینہ ہے اس میں ذرا سی بھی کوتاہی اور کاہلی نہیں ہونی چاہیے، ذرا سی بھی چھوٹ نہیں ہے، کیونکہ اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے کہاں دیکھ رہے ہو ریان؟ اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے جو بھیجا ہے ہم سب لوگوں کو اپنے سے قریب کرنے کے لیے۔ یہ مہینہ قرآن کریم کا ہے، یہ مہینہ تلاوت قرآن کریم خوب کرنے کا ہے، یہ مہینہ روزے رکھنے کا ہے، یہ مہینہ دعائیں اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا ہے، خوب دعائیں مانگو اللہ تعالیٰ سے۔ یہ مہینہ تراویح پڑھنے کا ہے، پورے سال تراویح ہوتی ہے۔ تراویح سمجھتے ہو، جانتے ہو تراویح؟ عشاء کی نماز کے بعد رمضان کے مہینے میں ہر مسجد میں تراویح ہوتی ہے، 20 رکعت تراویح۔ تو پورے سال تراویح نہیں ہوتی، صرف رمضان کے مہینے میں تراویح ہوتی ہے۔ پورے سال گھر میں کوئی بھی نہیں اٹھتا سحری کے وقت، کوئی اٹھتا ہے؟ رمضان کے مہینے میں سارے اٹھے ہوئے ہوتے ہیں سحری کے وقت، رونق لگی ہوئی ہوتی ہے، سب کھا رہے ہوتے ہیں، روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں۔ پورے سال کسی بھی گھر میں افطاری کا اہتمام نہیں ہوتا، اور رمضان کے مہینے میں مغرب سے پہلے سارے گھر والے جمع ہو کر ایک ساتھ بیٹھ کے افطاری کرتے ہیں افطاری کرتے ہیں۔ تو یہ مبارک مہینہ دیکھا جائے تو ساری خیروں کا مہینہ ہے، عبادتوں کا مہینہ ہے، اچھے کاموں کا مہینہ ہے، اور اس میں اچھے کاموں کو اللہ تعالیٰ نے واضح بھی کر دیا ہے۔ سب سے اہم اور بڑا کام اس مہینے کا روزہ ہے، سب سے اہم اور بڑا کام اس مہینے کا روزہ ہے۔ روزہ جتنا اہتمام کے ساتھ اور اچھے طریقے سے ہم روزہ رکھیں گے اتنی بڑی عبادت ہے۔
بہت سارے بچے ماشاءاللہ مدرسے میں پڑھنے بھی آتے ہیں اور روزہ بھی رکھتے ہیں اور پورے مہینے کے روزے رکھتے ہیں. خوشی بھی ہوتی ہے اور حیرانگی بھی ہوتی ہے کہ ماشاءاللہ پڑھائی بھی چل رہی ہے, پڑھنے بھی آ رہے ہیں اور روزہ بھی رکھ رہے ہیں. بہت بڑی بات ہے. تو سب سے پہلا عمل رمضان کا وہ روزہ ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو سب سے زیادہ خصوصیت, اس مہینے کی خصوصیتوں میں سے سب سے بڑی خصوصیت وہ روزہ ہے, روزہ رکھنا. اور بہت سارے بچے ایسے ہوں گے جو روزہ نہیں رکھتے, تو یا تو روزہ رکھ لیں, اور اگر روزہ نہیں رکھتے تو پھر روزے داروں کا روزہ خراب نہ کریں. مثال ہے, آپ نے روزہ نہیں رکھا, چھوٹے ہیں آپ, نہیں رکھتے روزہ, لیکن اب اس میں ایک کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ جن کا روزہ ہے ان کا روزہ خراب نہ کریں. ان کے سامنے کھا رہے ہیں, گھر میں گئے سب کے سامنے بیٹھ کے شربت پی رہے ہیں, دوپہر کے ٹائم امی کا روزہ ہے, بھائی کا روزہ ہے, بابا کا روزہ ہے, بہن کا روزہ ہے, اور آپ سب کے سامنے بیٹھ کے فروٹ کھا رہے ہیں, کیلا کھا رہے ہیں, فریج کھول کے چیزیں کھا رہے ہیں. تو اس لیے حکم ہے کہ اگر روزہ نہیں ہے چھوٹے بچوں کا, بڑے بچے تو سب روزہ رکھیں, چھوٹے بچے اگر روزہ نہیں رکھ رہے تو کھانا اگر کھانا ہے تو چھپکے سے بیٹھ کر کھائیں. کھانا اگر کھانا ہے تو چھپکے سے بیٹھ کر کھائیں, سب کے سامنے نہ کھائیں. کوئی چیز کھانی ہے چھپکے سے کھائیں. ایک تو یہ کام کرنا ہے کہ روزہ نہیں رکھتے آپ چھوٹے ہونے کی وجہ سے, تو جو روزے دار ہیں ان کا روزہ خراب نہ کریں. دوسری چیز کہ آپ کا تو روزہ نہیں ہوگا, لیکن آپ کے اساتذہ جو آپ کو قاری صاحب پڑھا رہے ہیں ان کا بھی روزہ ہوگا, آپ کے بابا کا اور آپ کی مما کا بھی روزہ ہوگا. اب آپ مدرسے میں آنے کے بعد اگر تنگ کریں گے, شرارتیں کریں گے, اپنا کام نہیں کریں گے تو اپنے قاری صاحب کو تنگ کر رہے ہیں. روزے داروں کو ستانا اچھی بات ہے؟ بتائیے. آپ کے قاری صاحب کا روزہ ہے اور آپ محنت سے پڑھ نہیں رہے, ان کو تنگ کر رہے ہیں. گھر گئے, امی کا روزہ ہے, اب گھر جا کر یہ امی کو ستا رہے ہیں کہ مجھے پراٹھا بنا کر دیں, مجھے چائے بنا کر دیں, مجھے انڈا بنا کر دیں, مجھے کباب تل کر دیں, مجھے شربت بنا کر دیں, مجھے شیک بنا کر دیں. امی کا روزہ ہے, اب یہ روزے میں امی کو پریشان کر رہے ہیں. یا گھر جانے کے بعد اپنی بہن سے لڑنا ہے, اپنے بھائی سے لڑنا ہے, اب امی پریشان ہو رہی ہیں, غصہ کر رہی ہیں ان پر, بول رہی ہیں مت کرو مت کرو, بول بول کر ان کا گلا خشک ہو گیا. ان کا روزہ ہے, وہ پانی پی سکتی ہیں؟ آپ نے گلا خشک کر دیا. تو آپ سارے بچے ماشاءاللہ سمجھدار ہیں, سارے سمجھدار ہیں. اگر آپ یہی سمجھداری دکھائیں گھر میں تو آپ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. لیکن اتنی ساری باتیں ہم آپ کو سکھاتے ہیں یہاں پہ, اور جب گھر جاتے ہیں تو ساری اچھی باتوں کو آپ بھول جاتے ہوں گے نا, ستاتے بھی ہوں گے, تنگ بھی کرتے ہوں گے. تو خیر, رمضان کے مبارک مہینے میں نے آپ سے عرض کیا کہ بڑے بچے تو روزہ رکھیں, لیکن جو بچے چھوٹے ہیں روزہ اگر نہیں رکھ رہے تو صحیح ہے, آپ روزہ نہ رکھیں. لیکن روزے داروں کا روزہ خراب نہ کریں, ستائیں نہ, تنگ نہ کریں. کوئی چیز کھانی چھپکے سے کھا لیں, پریشان نہ کریں. آپ کی مما کا روزہ ہے, وہ آرام کر رہی ہیں ظہر کے بعد, سو رہے ہیں, آپ شور کر رہے ہیں گھر میں, کرکٹ کھیل رہے ہیں, فٹ بال کھیل رہے ہیں. جب روزہ رکھا جاتا ہے صبح سحری ہوتی ہے, صبح سے لے کر شام تک, صبح سے لے کر دوپہر تک تو طبیعت ٹھیک رہتی ہے. ظہر کے بعد طبیعت خراب ہونا شروع ہوتی ہے, روزہ رکھتا ہے, پیاس لگتی ہے, اس وقت گھر والے آرام کرتے ہیں. اب آپ کے گھر والے بہن بھائی, اب بابا مما آرام کر رہے ہیں اور آپ شور کر رہے ہیں, آپ کا روزہ نہیں, آپ نے تو شربت بھی پی لیا, آئس کریم بھی کھا رہے ہیں. آپ کے اندر طاقت ہے, اس لیے آپ کو تو کوئی پتہ ہی نہیں ہے. جو بیچارے صبح سے بھوکے ہیں, روزہ رکھا ہوا ہے, ان کی طبیعت خراب ہو رہی ہے, وہ آرام کر رہے ہیں, آپ شور کر رہے ہیں, ان کو ستا رہے ہیں. تو روزے داروں کو ستانا نہیں ہے بھائی. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے سب کو؟ روزے داروں کو ستانا نہیں. تو پہلا عمل رمضان کا سب سے بڑا عمل وہ روزہ ہے. ابراہیم سے بیٹھیے, ٹھیک نہیں نہ آتے بڑوں کے سامنے. اب اس روزے کو رکھنے کے لیے سحری میں اٹھنا پڑتا ہے, اور اس روزے کا افطار کس وقت ہوتا ہے؟ افطاری کے وقت, مغرب سے پہلے. اور یہ دونوں وقت بہت قیمتی وقت ہیں, عبادت کے, دعاؤں کے, تہجد کے, نماز کے وقت ہیں یہ. افطاری سے پہلے کی جو
وقت کا وقت ہے، اس وقت میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے روزے دار کی دعاؤں پر آمین کہنے کے لیے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ مقرر کر دیتے ہیں کہ میرا روزہ دار صبح سے میرا بندہ افطار روزے کی حالت میں ہے، اب یہ افطار سے پہلے روزے کے انتظار میں ہے کہ روزہ جب کھلے تو کھائے، اور اس سے پہلے یہ بیٹھا ہوا دعائیں کر رہا ہے دسترخوان پر، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں اس کی دعاؤں پر آمین کہو۔ فرشتوں کی جماعت، پاکیزہ جماعت روزے دار کی دعاؤں پر آمین کہتی ہے۔ سحری کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، افطار کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو افطار کے وقت کی دعائیں اور سحری کے وقت کی دعائیں، یہ دونوں دعائیں بڑی قیمتی ہیں۔ اگر آپ روزہ رکھتے ہو تو سحری میں اٹھو گے، سحری میں اٹھنا مطلب تہجد میں اٹھنا، اس وقت اگر آپ روزہ نہیں بھی رکھ رہے تو اس وقت اٹھ جاؤ، تہجد کے نفل پڑھ لو، گھر والے اٹھیں گے دعائیں کر لو، پھر سو جاؤ نماز پڑھ کے۔ اچھا اور بہتر تو یہی ہے کہ سحری کے وقت اٹھ کر دعائیں کریں، دعاؤں کا وقت ہوتا ہے۔ رات کو جلدی سونے کی عادت نہیں، رمضان کے مہینے میں اگر تھوڑی سی بھی روٹین آؤٹ ہو جائے، رات کو 12-1 بجے سوئے تو ساری روٹین خراب ہو جاتی ہے۔ سحری میں اٹھنا ہوتا ہے تو رات کو 10:30 بجے سونا ضروری ہے، تراویح سے فارغ ہو کر آئیں سو جائیں۔ تو سحری اور افطار کے وقت کیا ہوتا ہے؟ دعاؤں کا وقت ہوتا ہے، اس وقت دو کام ہو رہے ہوتے ہیں، یا تو کھیل میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، پتنگ بازی یا کرکٹ ہو رہے ہو، پتنگ اڑا رہے ہیں، کرکٹ کھیل رہے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں نے آپ سے پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا، رمضان کے 1 مہینے کے لیے سارے کھیل چھوڑ دینے چاہیے، کرکٹ، فٹ بال اور بالخصوص پتنگ بازی ایک گندا کھیل ہے، پتنگ اڑانا یہ ایک گندا کھیل ہے، یہ رمضان کے مہینے میں ہوتا ہے۔ گلی گلی گراؤنڈوں میں، میدانوں میں، چھتوں پر دیکھا بچے پتنگ اڑا رہے ہوتے ہیں، اتنی بری عادت ہے۔ اور اس میں خطرہ کتنا ہے کہ پتنگ اڑاتے ہوئے کتنے ایسے واقعات پیش آتے ہیں کہ بچہ گر گیا، کیونکہ پتنگ اڑاتے ہیں منہ کدھر ہوتا ہے؟ آسمان میں۔ کتنے ایسے بچے ہوتے ہیں پتنگ اڑا رہے ہوتے ہیں، کھڈا ہوتا ہے، کھڈے میں گر جاتے ہیں۔ ایسے بھی واقعات پیش آئے، اللہ سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، آمین بولو سارے۔ کہ بچے چھت پہ پتنگ اڑا رہے تھے، چھت کی دیوار چھوٹی تھی، یوں اوپر اڑاتے اڑاتے چھت سے نیچے گر گئے۔ اس لیے سب سے خطرناک اور گندا کام پتنگ بازی ہے، پتنگ اڑانا، پتنگ لوٹنا۔ بہت سارے بچوں کو دیکھا پتنگ لوٹنے کے لیے، یعنی 5 روپے، 10 روپے، 20 روپے والی، 30 روپے والی پتنگ، اتنے کی ہوگی پتنگ، اس کو لوٹنے کے لیے روڈ پہ بھاگ رہے ہوتے ہیں، گاڑیاں آ رہی ہوتی ہیں، گاڑیوں سے ٹکر لگنے کا خطرہ ہوتا ہے، ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہوتا ہے، پتنگ لوٹنے بھاگ رہے ہیں، پتنگ لوٹ رہے ہیں۔ تو سب سے گندا گیم اور کھیل وہ پتنگ ہے، سب سے گندے لوگوں کا کام ہے پتنگ اڑانا۔ پھر جو دھاگا اور وہ ہوتا ہے، ڈور ہوتی ہے جس سے پتنگ اڑاتے ہیں، وہ بسا اوقات اتنا تیز ہوتا ہے اس سے انگلی کٹ جاتی ہے، کٹتی نہیں کٹتی؟ جو بچے پتنگ بازی کرتے رہے ان کو میری ساری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں، انگلی کٹ جاتی ہے اس سے۔ تو رمضان کے مہینے میں پتنگ بازی تو کبھی بھی نہیں ہونی چاہیے، کبھی بھی نہیں ہونی چاہیے، چاہے رمضان کا مہینہ ہو یا کوئی بھی مہینہ ہو، کبھی پتنگ نہیں اڑاؤ۔ کرکٹ ہے، فٹ بال ہے، ہم منع نہیں کرتے کھیلو، ہم کہتے ہیں کرکٹ بھی کھیلو، فٹ بال بھی کھیلو، سوئمنگ بھی کرو، لیکن سب کب کرو؟ رمضان کے مہینے میں نہیں، رمضان کے مہینے میں کھیل نہیں۔ وہی رمضان کے مہینے میں اگر آپ کھیلو گے عصر کے بعد، تو مغرب سے پہلے تو دعائیں کرنے کا وقت ہوتا ہے، وہ کھیل میں وقت گزر جائے گا سارا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا افطاری کے وقت 2 کام ہوتے ہیں، افطاری کے وقت 2 کام ہوتے ہیں، ایک تو میں نے بتا دیا کہ کھیل یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ عصر کے بعد آپ گھر میں بیٹھیں یا مسجد میں بیٹھ کے قرآن کریم کی تلاوت کریں، منزل یاد کریں، سبق یاد کریں، مسجد میں رہیں، امی کے ساتھ گھر میں کام کریں، افطاری کا کام کریں۔ افطاری بنے گی، امی کہیں گے بھائی جاؤ ان کے گھر میں دے کر آؤ، جاؤ دے کر آؤ افطاری۔ کسی کو افطاری کرانا کتنا بڑا ثواب ہے پتہ ہے آپ کو؟ کسی کو افطاری کرانا ثواب ہے پتہ ہے؟ بہت بڑا ثواب ہے، آپ کو پتہ ہے؟ کسی روزے دار کو افطار کرا دینا یہ کوئی معمولی ثواب ہے؟ آپ اس کو معمولی سمجھ رہے ہیں؟
اب میں آپ کو بتا دوں کسی روزے دار کو افطار کرانا، میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ عصر کے بعد امی افطاری بناتی ہیں، اس وقت آپ کی امی کہتی ہوں کہ بیٹا جاؤ افطاری برابر لوگ کے گھر میں دے کر آؤ. آپ کہیں گے امی میں تو کرکٹ کھیل رہا ہوں، میں تو فٹ بال کھیل رہا ہوں، میں تو سائیکل چلا رہا ہوں. نہیں، عصر کے بعد آپ نے بیٹھ کے قرآن کریم پڑھنا ہے گھر میں، اور جب امی کہیں بھائی فلاں گھر میں افطاری دے کر آ جاؤ، فوراً جا کر دے کر آؤ. روزے دار کو افطار کرانے کا ثواب حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کوئی کسی روزے دار کو افطار کراتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ بولو سارے، زور سے بولیں. ایک، اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے اس کو نجات دے دیتے ہیں، یہ جہنم میں نہیں جلے گا. اگر کسی روزے دار کو آپ نے افطار کرایا، اپنے گھر سے افطاری کسی کو دی کہ آپ افطار کریں، انہوں نے آپ کی افطاری سے کھا لیا، آپ جہنم میں نہیں جائیں گے، اللہ بچائیں گے. کتنے ہو گئے؟ 2 ہو گئے. کتنے ہو گئے؟ تیسرا فائدہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ روزہ رکھنے والے کے برابر ثواب ملے گا. روزہ رکھنے والے کے برابر، مثال ہے کوئی بچہ روزہ نہیں رکھ سکا، کسی روزے دار کو افطار کرا دیا، ثواب مل گیا، فری میں ثواب مل گیا، فری میں. اور اگر روزہ رکھ کر کسی کو افطار کرایا تو کتنا ثواب ہو گیا؟ ڈبل ہو گیا. کتنا ہو گیا؟ اپنا ثواب اور ان کو افطار کرنے کے ثواب. کتنے ہو گئے فائدے؟ 3 ہوئے. سو یا بٹے 3 فائدے ہو رہے ہیں. کتنے ہو گئے؟ چوتھا فائدہ حدیث شریف میں آیا ہے کسی روزے دار کو افطار کرانے پر، افطار کرانے والے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن میدان محشر میں، قیامت کے دن حشر کے میدان میں جب بہت گرمی ہو رہی ہوگی، سب لوگ پریشان ہوں گے، اس وقت روزے داروں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر سے، جام کوثر بہترین قسم کا پانی جو شربتوں سے بھی اچھا ہوگا، جو لسیوں سے بھی اچھا ہوگا، ہر طرح کے مشروبات سے بہترین قسم کا شربت ہوگا، جام کوثر پلایا جائے گا. کس کو پلایا جائے گا؟ جو کسی کو افطار کرائے گا. کتنے فائدے ہو گئے؟ 4. کتنے ہو گئے؟ دیکھا، ایک روزے دار کو کسی کو افطار کرانے پر صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول، جب کسی روزے دار کو افطار کرانا اتنا بڑا ثواب کا کام ہے، ہمارے پاس تو بعض دفعہ اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم کسی کو افطار کرائیں کہ کھجور بھی لے کر آئیں، سموسے بھی لائیں، پکوڑے بھی لائیں، جلیبی بھی لائیں، فروٹ بھی لائیں، شربت بھی بنائیں. ہم تو اتنا نہیں کر سکتے، کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ضروری نہیں اتنا سارے سامان سے افطاری کراؤ. اگر تم کسی کو ایک کھجور سے بھی افطاری کرا دو، ایک شربت کا گلاس، ایک دودھ کا گلاس، ایک لسی کا گلاس، کوئی بھی ایک چیز کھلا دو، جو بھی ہے، کھجور ہے، کھجور کھلا دو کسی کو کہ اس سے روزہ کھول لیں، ثواب مل جائے گا. 4 ثواب مل جائیں گے. یہ 4 ثواب آسان ہو گیا نا، آسان ہو گیا نا ثواب کمانا. تو میں بتا رہا ہوں کہ رمضان کی خصوصیت میں سے پہلا عمل روزہ ہے، جس کی میں وضاحت کر رہا ہوں. روزہ رکھنا، اور پھر روزہ رکھنے کے بعد سحری اور افطار کی دعائیں، اور پھر کسی کو افطار کرانا، یہ بہترین عمل ہے، بہترین عمل ہے. اس لیے بھائی کبھی غلطی سے بھی رمضان کے مہینے کو معمولی مہینہ نہیں سمجھنا کہ یہ آیا ہے اور چلا جائے گا. حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جس کا رمضان اچھا گزرتا ہے اس کا پورا سال اچھا گزرتا ہے. کیا پتہ چلا کہ جس کا رمضان اچھا نہیں گزرا اس کا پورا سال بھی، وہ آدمی کبھی خوش نہیں رہے گا. جس نے رمضان کی ناقدری کری، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو تنگ اور خراب کر دیں گے. اس لیے رمضان کے مہینے میں کوئی بھی گناہ نہیں کرنا چاہیے. میں ایک حدیث ہے اگلے انشاءاللہ تعلیم میں سناؤں گا کہ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کے اس مبارک مہینے کا جو ماحول خراب کرتا ہے، یعنی اس مہینے میں گانے چلاتا ہے یا کوئی گناہ کی باتیں کرتا ہے یا شور کرتا ہے، اس مہینے کا جو مبارک ماحول ہے، فضا ہے، اس کو خراب کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو تلخ کر دیں گے، خراب کر دیں گے، اس کی زندگی خراب ہو جاتی ہے. اس لیے رمضان کے مہینے میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ماحول بنا ہوا تھا نا کہ سارے روزے دار دکھ رہے ہوتے ہیں، مسجدوں میں نمازی دکھ رہے ہوتے ہیں، تراویح کے وقت مسجدیں بھری ہوئی ہوتی ہیں، افطار میں سارے لوگ افطار کر رہے ہوتے ہیں اور افطار کرا رہے ہوتے ہیں. یہ ایک ماحول ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک اچھا ماحول بنا کر دیا ہوتا ہے رمضان میں. سمجھ رہے ہو؟ اس اچھے ماحول کو کوئی خراب کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، گانے چلاتا ہے، کرکٹ وغیرہ کھیل کر سارے لوگوں کے روزے کو خراب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر تمہاری خیر نہیں. یہ مبارک مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، اس لیے اس مہینے کی قدردانی ضروری ہے.
آپ ناقدری سے بچیں، جو میں باتیں بتا رہا ہوں اس پر عمل کر لیں گے انشاءاللہ ناقدری نہیں ہوگی۔ تو افطار کرانا کتنا بڑا عمل ہے، معمولی عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے۔ تو آج کی تعلیم کا وقت پورا ہو چکا ہے، انشاءاللہ اب اگلی تعلیم جتنی بھی ہو سکیں گی ان میں ہم آپ کو رمضان گزارنے کا طریقہ سکھائیں گے۔ آج کی تعلیم میں ہم نے آپ کو صرف رمضان میں جو روزہ ایک اہم عمل ہے، ایک اہم کام ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتایا۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھیں، نہیں رکھ سکتے چھوٹے ہیں نہ رکھیں، سحری میں اٹھ کے دعائیں کریں، افطاری میں اٹھ کے دعائیں کریں، سارا دن تلاوت کریں، افطار کے وقت کی افطاریاں تقسیم کریں، لوگوں کو افطار کرائیں، اپنے پاس سے کسی کو کھجور دیں، کسی کو شربت پلائیں، یہ نہیں کہ خود کھانے بیٹھے ہوئے دسترخوان پہ بیٹھ گئے قبضہ جما کر، روزہ ہے نہیں۔ جن کا روزہ ہے وہ تو بیچارے کھڑے ہوئے مصلی میں بیٹھے ہیں، بڑے بھائی کا روزہ ہے وہ دعا کر رہے ہیں وہاں بیٹھے ہوئے، ابو کا روزہ ہے وہ بھی دعا کر رہے ہیں جا نماز پہ بیٹھے ہوئے، اور جن کا روزہ نہیں ہے وہ دسترخوان پہ آگے بیٹھے ہوئے ہیں، پہلے سے آگے جگہ گھیر کے بیٹھے ہیں، اور ٹھنڈے اور ایک شربت کا گلاس، ایک روزے کا گلاس، ایک لسی کا گلاس، یہ سارے گلاس اپنے پاس بھرے ہوئے رکھے ہوئے ہیں، اور ایسے انتظار کر رہے ہیں اذان کا، جس دن کا روزہ ہے صبح سے اب تک کھا رہے تھے، ابھی نہیں کھا رہے، کیوں نہیں کھا رہے؟ اذان ہوگی تو کھاؤں گا، اس سے پہلے تم کھا رہے تھے، بھی اثر سے پہلے تو کھا رہے تھے، تو یہ بھی اچھی چیز نہیں ہے یہ کھانے پینے کی فکر میں لگ کر دوسرے روزہ داروں کے روزے کو چھوڑ دیا۔ بھائی جن کا روزہ ہے ان کو کھلاؤ، جن کو روزہ ہے ان کو کھلاؤ، مسجدوں میں جاؤ، لوگوں کو افطاری کراؤ، اپنے ہاتھوں سے کھجوریں تقسیم کرو، شربت تقسیم کرو، کیلے خرید کر کیلے تقسیم کرو، اس طرح افطاری کراؤ گے تو یہ جو میں نے آپ کو ثواب بتایا نا، یہ سارے ثواب مل جائیں گے۔ میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ کوشش کریں آپ۔ رمضان کے مہینے میں جو میں نے ایک چیز کہی ہے کہ کرکٹ نہیں ہے، فٹ بال نہیں ہے، گراؤنڈ کی طرف نہیں جانا، سائیکل کو ہاتھ بھی نہیں لگانا، سائیکل کو ہاتھ بھی، اگر سائیکل خراب ہو گئی ہے اس کو خراب رہنے دو، عید کے بعد ٹھیک کرانا، سائیکل کو ہاتھ نہیں لگانا، بیٹ بال، کرکٹ، فٹ بال اور پتنگ تو بہت بڑا گناہ اور جرم ہے، اس کو تو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دو۔ اگر چاہتے ہو کہ رمضان کا مہینہ اچھا گزر جائے تو ان باتوں پر عمل کریں گے سارے بچے انشاءاللہ۔